بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے آپ کو پتا ہوگا میں ابھی بھارت سے واپس آیا ہوں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اٹینڈ کرنے کے لیے ہم وہاں گئے تھے. جہاں تک یہ ہمارا مقصد تھا کہ پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کا جو پوزیشن ہے, وہ ہم جو مقدمہ ہے وہ دنیا کے سامنے یا ممبر اسٹیٹس کے سامنے رکھے. اس لحاظ سے میرے خیال میں ہمارا دورہ کافی کامیاب تھا. جہاں تک بائیلیٹرل ایشوز ہے, جہاں تک کشمیر کے ایشوز ہیں, ان پہ تو ہمارا موقف, اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا. مگر ملٹی لیٹرلی ایس سی او کا فارمیٹ کے لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کی پرسپیکٹو سے کافی کامیاب ہی رہا ہے. اور جبکہ ہم پہ پابندی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں یا اختلافات ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتے ہیں اس طریقے سے, مگر ڈپلومیٹکلی اور اس دائرہ میں رہ کے ہم نے ہر وہ پوائنٹ اس طریقے سے نہیں اٹھایا, مگر ساتھ ساتھ اٹھایا بھی سے جو ہم نے سمجھا ضروری ہے. مثلاً جہاں تک یونیلیٹرل ایکشن جو انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتا ہے, یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو وائلیٹ کرتا ہے, اس کا ہم نے مذمت کیا. وہاں ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تو یونیلیٹرلی بھی جو یونیلیٹرل ایکشن تھا ایک طرف بائیلیٹرل اگریمنٹس کا خلاف ورزی ہے, انٹرنیشنل لا کا خلاف ورزی ہے, اور ایس سی او کے آبجیکٹوز کے خلاف ہے. جہاں تک دہشت گردی ہے, ہم نے وہ میتھ جو مسلسل خاص طور پہ بھارت میں بی جے پی کا کوشش رہا ہے یا آر ایس ایس کا کوشش رہا ہے کہ دنیا بھر کے سارے مسلمان کو دہشت گرد قرار دیں. اگر وہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں تو ان کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں, اور کوئی پاکستانی نظر آتا ہے تو ان کو بھی وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. اس مت کو توڑنے کی کوشش کی گئی. اور میرا خیال میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کے بیٹا ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو جتنا وہ اس قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کو اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے جواب دینے کا. میں تو حیران ہوا, اس لیے آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم تو پروونشل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ بھی ہمارا جو ہندو پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے وہ جنرل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے صوبائی ممبرز بھی بنتے ہیں, صوبائی وزیر بنتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے لیے بھی لڑتے ہیں, تو وہاں بھی منسٹر آف اسٹیٹ بن جاتا ہے. میں حیران ہوا, مجھے پتا چلا کہ پورا بی جے پی, پورا بھارت جو دنیا بھر کا سب سے بڑا مسلمانوں کا اقلیت کا پاپولیشن ہے, اور بی جے پی کی طرف سے نہ ان کا اپر ہاؤس میں اور نہ ان کا لوور ہاؤس میں ایک مسلمان ہے. تو میں یہ چیز دیکھ کے حیران بھی ہوا, خوش ہوا کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بھارت کا میڈیا سے بھی گفتگو کریں. اس لیے اگر ہم جو بھی آپ کا خیال ہوگا آر ایس ایس کے بارے میں, ہندوتوا کے بارے میں, بی جے پی کے بارے میں, آپ نے اپنا کمیونیکیشن بھارت کے عوام کے ساتھ رکھنا ہے. تو میرا خیال میں بھارت کے میڈیا کے ساتھ انگیج کرنا, ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ وہ جھوٹ جو پروپیگنڈا بھارت کے عوام کو کھلایا جاتا ہے اس کو بھی ایڈریس کرنے کا موقع ملا. تو اوور آل اس لحاظ سے, ملٹی لیٹرل کے لحاظ سے, ایس سی او کا لحاظ سے, اپنا مقصد, اپنا موقف سامنے رکھنے کے لحاظ سے بہت ہی کامیاب رہا. میں جانتا ہوں کہ کافی ایسے لوگ تھے جو امید رکھے بیٹھے تھے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں کوئی بہتری اس سے آئے, مگر نہ ہمارا جانا کا مقصد یہ تھا. پاکستان کا اصولی موقف آج بھی وہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کا یونیلیٹرل انلیگل ایکشنز کشمیر میں وہ ریورس نہیں کرتے ہیں, ہم میننگ فل ڈائلاگ میں انگیج نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ تھا کہ میں نے کسی موقع پہ بھی نہ ان کا وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے ملاقات کا درخواست کیا تھا, مگر میں نے جو بھی باقی سارے ایس سی او ممبرس ہیں ان کے جو وزراء خارجہ ہے ان کے ساتھ بھی بائی لیٹرل میٹنگز کیا. اور آج میں آپ کے پاس ہوں, یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں, اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں جہاں افغانستان کا انٹرم وزیر خارجہ, چین کا وزیر خارجہ انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے. ہمارا بائی لیٹرل میٹنگز ہوں گے اور ہمارا ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوں گے. تو آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو
نواز صاحب میرا سوال صرف ایک یہ ہے کہ آپ کا ایک گئے آپ 2016 کے بعد کسی فارن منسٹر کا یہ دورہ ہے بھارت کا، ایک آپ کا ایک سافٹ امیج وہاں پر بنا، ایک چیز آئی بھارت کی طرف سے ہوسٹائل رویہ رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اس مرتبہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا. کیا میسج آپ دے کر آئے ہیں اور کیا میسج آپ لے کر آئے ہیں؟ جہاں تک کیا میسج دینا تھا ہم نے بھارت کے عوام کے لیے، یہ نہ صرف ان کے عوام کے لیے لیکن ہمارے عوام کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ خاص طور پہ جو نیا نسل ہے، جو نیا جنریشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ we should not be held hostage by history. اور یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ امن یا peace is our destiny for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا جب ہم وہ ڈیسٹنی حاصل کریں گے. جہاں تک ہمارا اصولی موقف ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، میرا خیال میں میں نے فورسفلی بھارت کے سرزمین پہ ان کے میڈیا کے تھرو کشمیر کوز کا ایڈوکیسی کیا. ان کا طرفہ جو بیانیہ ہمیشہ ادھر چلتا رہتا ہے. 11 سال بعد ان کو اس کا جو الگ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے ان کو موقع ملا کہ وہ بھی سنا جائے. کامران رضی جیو سے چلو صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آپ کے وہاں سے واپسی پر کافی آپ کے جو اسٹیٹمنٹ تھے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے کافی کامنٹ کیا ہے کہ خاص طور پر جو دہشت گردی سے متعلق آپ نے وہاں پر بات کی تھی. تو آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ آپ کا تو آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا جو بھارت کا یہ دورہ تھا اور جو ایسی ہوگا آپ کی شرکت تھی، تو اس کامنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جہاں تک ان کا کامنٹ ہے وہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا کامنٹ دیں گے. میں نے اپنا اسٹیٹمنٹ وہاں دیا، میں نے وہاں سے پریس سے بھی بات کیا، وہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو، اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے، وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے، تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، ان کا یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نفی کر لیا. مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے، یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس SCO پہ تھے، ایوری ادر کنٹری، اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہیں. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لا کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کوئی بات ختم. تو ان سے یہ چپکا ان سے تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں، نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں، اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو، کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے.
تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں۔ ارباب شاندیو صاحب سنو سے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں لیکن کسی بھی ملک نے آپ کے سر کی قیمت نہیں رکھی اور ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کا بیٹا خود کو کیسے محسوس کر رہا تھا جو کہ ڈی جی پی نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی؟ یہی جو حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں جو سر کی قیمت لگاتے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ، ان اے ریسپانسبل ورلڈ، ان دی اولڈ انڈیا، اگر کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کے قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا، اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا، مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا۔ مگر جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ قیمت لگایا گیا، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھارت کا وزیر خارجہ کے پریس کانفرنس کی وجہ سے ہم ڈر کے مارے ٹرپ کینسل کر لیں، پاکستان سے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنا مقدمہ بھارت میں جا کے، بھارت کے جو سرزمین ہے وہاں سے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے، تو میرا خیال میں وہ بہتر ہے۔ جتنے پلیٹ فارم سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مخالف پاکستان کو ڈیفائن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہیے۔ سنجے ساتوانی صاحب ایئر وائی۔ سر، آپ آج وہاں دورہ کر کے آئے، اس کے بعد سی پیک جو آپ کا منصوبہ ہے، بات کو بڑا اس میں تکلیف ہے اور اس کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ چین سی پیک کے ذریعے انڈیا کی سالمیت اور خود مختاری پر بار بار اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس پر آپ کا کیا؟ میرا خیال میں اگر وہ ہر جو ممبر ہے نا ایس سی او کا، ازبیکستان، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، روس، بھارت، چائنا اور پاکستان، ان میں سے ہر ملک -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst other than India at the SCO are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. یہ پورا ریجنل انٹیگریشن کی مقصد اگر چلتا ہے تو صرف تب چلتا ہے جب سی پیک چلتا ہے، ورنہ سب کے لیے مشکلات ہیں۔ تو جب بھی ہم ایس سی او پہ جاتے ہیں، جس سے میں ملتا ہوں وہ نہ صرف سی پیک کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنا دلچسپی ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ وہ سینٹرل ایشین ممالک کہ وہ اس سی پیک کا حصہ بنے۔ سارا سینٹرل ایشیا لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے پہنچ کے لیے۔ یہ روس کے لیے بھی ایک ایکسیس پوائنٹ ہوگا، یہ ٹرانزٹ ہب بڑھے گا، ترقی ہوگا۔ اس بات کا شاید تکلیف ہے، ان کا سوورنٹی کو کوئی بات ہی نہیں آتا ہے اس میں۔ ثاقب راجہ صاحب، وائس آف امریکہ۔ بلاول صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا اور بائی لیٹرلی ہمارے کوئی اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی، تو آپ کے خیال میں ملٹی لیٹرل سطح پر ہماری کیا کامیابیاں ہم سمیٹ کر آئے؟ جہاں تک ہمارا یہ خاص طور پہ یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ویسے تو 2001 میں بنا تھا، مگر پاکستان اور بھارت 2017 میں اس کے ممبرز بنے، جہاں اس میں سیکورٹی کا بھی ایلیمنٹس ہے، دوسرے ایلیمنٹس ہے جو سب سے دلچسپی رکھنے مجھے the element with the most potential is that of economic and regional integration. اور اس لحاظ سے ہم سب مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک انٹیگریشن ہوگا ہمارا تو سارے ممالک کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ان دا کانٹیکسٹ
of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, जहां सारे ममालिक अपने मईशत को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोरम का अहमियत जो है वो बढ़ता जा रहा है. और अगर आज नहीं तो कल मेरा ख्याल में ये फोरम एक रीजनल पावर हाउस होगा. काजी आसिफ साहब, आज साहब अभी आपने हमारा कि आप बायलैटरल इश्यूज पे बात तो नहीं हो जाती, लेकिन अभी आपने ये कंडीशन भी रखी है कि जब तक कश्मीर के हवाले से उनकी जानबसाजी जो है वो वापस नहीं लेंगे तब तक इंडिया से बातचीत मुमकिन नहीं है. तो क्या इस मुद्दे पे ही आप क्या समझते हैं कि आपकी बातचीत जो है इंडिया से सर एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम. जहां तक ये नुकता है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही आगे लेके जाना पड़ता है. और मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों कहते हैं कि इस हादसे के बाद, अगस्त 2019 के हादसे के बाद हम बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं कर रहे. वो इसलिए कि अगर आपने बायलैटरल अरेंजमेंट करना भी है, आखिरकार एक नतीजा में जब वो पहुंचता है तो कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा जिसमें मैं भी साइन करूंगा, वो भी साइन करेंगे, ये बायलैटरल डॉक्यूमेंट होगा. अगर यूएन के कॉन्टेक्स्ट या चले एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में हो ये डायलॉग, तो फिर इंटरनेशनल एक मल्टीलैटरल एक डॉक्यूमेंट होगा. अगस्त 5 का एक्शन से भारत ने एक फुकतान, एक गैप पैदा किया है. इसलिए वो ना सिर्फ इन एक्शन से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करते हैं, मगर हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है उनको भी वायलेट करते हैं. तो फिर फायदा क्या है इंगेज करने से? अगर इंगेज करके हम आखिर किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, किसी नतीजे पे आ भी जाते हैं, तो इंडिया हैज शोड दैट दे विल यूनिलैटरली वायलेट, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट हो या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो. तो यही वजह है कि बहुत ही जरूरी है कि भारत अगस्त 4 की पोजीशन पे, 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं, ताकि उस सूरत हाल में हम एक गुंजाइश निकाल सकते हैं कि बातचीत हो सके. और मैं समझता हूं कि बातचीत ही, डायलॉग ही वो तरीका है कि हम अपने जो सारे मसाइल हैं उनके हल निकाल सकते हैं. दुनिया में इस वक्त एक मुल्क कर रही है कि पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे हो. सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात कर रहा है, दूसरे ममालिक कर रहे हैं, बहुत सारे अरब दुनिया कर रहे हैं. एक मैं चीज जरूरत थी कि आप जा रहे हैं, जिस तरह भुट्टो साहब के ज़माने में गया था, इधर गर्मी मिली थी और उस तरह ताल्लुकात अच्छे हुए थे, और इस तरह का इस आपकी विजिट के बाद मौक़िफ़ सामने आया. लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ था कि आप एक दहशतगर्द उनकी फैक्ट्री के तर्जुमान है, और न वो आपसे मिले न आपने खुद फरमाया कि हम उनसे मिले. तो इस खिते को अवाम क्या बाकी करीब में कोई अच्छी ताल्लुकात? देखो, मैं समझता हूँ कि इस खिते के अवाम जो भी सियासतदान करते हैं, कहते हैं या चाहते हैं, इस खिते के अवाम हमारा बॉर्डर के दो तरफ तो अमन ही चाहते हैं, और हम हमेशा कोशिश होंगे कि हम उसी अमन की तरफ बढ़ते रहें. इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट कोई बायलैटरल एडवांसमेंट के इस ट्रिप का कॉन्टेक्स्ट में कोई इसलिए उम्मीद नहीं था कि हम इस काम के लिए वहां जा नहीं रहे थे. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जहां तक बायलैटरल इम्प्रूवमेंट्स है या हल है या एक रास्ता है, दैट इज समथिंग दैट वाज नॉट ऑन द टेबल व्हेन वी वर गोइंग टू इंडिया. जहां तक इनकी रिस्पांस है, इनका जो स्टांस है, वो तो मजाक है. कहता है कि you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. آپ مجھے بتائیں تورو چانجو صاحب, آپ مجھے جانتے ہو, اس ملک مجھے جانتا ہے, میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی ایک دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں, وکٹمز ہیں دہشت گردی کے, تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گرد
کی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں. اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی، نہ کوئی بھارت کا شہری، نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے، جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں، اس ریجن میں، اس کا حصہ بنیں گے تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن، ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سort of سلسلہ ہے، مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈیڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے. میرا سوال بلاول صاحب ہو چکا ہے، یہی سوال تھا کہ جو جیسے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، خاص طور پہ آپ کا جو یہ وزٹ رہا اور اس میں جو آپ باقاعدہ جو ورڈ یوز کیا گیا ٹیررزم کا، کہ ٹیررزم اسٹیٹ کے اسپوکس مین ہیں، اسپوکس پرسن جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے. تو سر اب یہ معاملات آپ نے اس چیز کی لائن تو کلیئر کر دی ہے کہ انڈیا سے آپ کے اس وقت تک پاکستان کی بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک 4 اگست والی جو لائن ہے وہ ہمارا پالیسی ہے. آپ نے یہ بات بیان دے دی ہے. تو سر اب یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، پھر امن کی جو باتیں ہوتی ہیں دیگر اسٹیٹس یونائٹیڈ نیشن پہ بھی اس طرح کی بات ہوئی، دیگر ممالک میں بھی، چائنا بھی اس پہ بات کرے، تو اب اس میں آگے پوزیشن کیا ہوگی؟ میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ پہ نہیں رہیں گے، لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی ممالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں the onus is on India to create an environment conducive to talks. ایسا تو نہیں ہے کہ دہشت گردی شروع ہوا 2019 میں. پاکستان، بھارت بھی دہشت گردی کے شکار کافی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں اور ان دہشت گردوں کے حملے کے باوجود بات چیت بھی ہوا ہے. اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان دہشت گردوں کو، ان انتہا پسندوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان اور بھارت کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے دیں گے یا ہم خود اپنا مستقبل کا راستہ طے کریں گے. میرا خیال میں اگر it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. Last question, Akram Baloch, Capital. سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے ایک متنازع علاقے پر قبضہ کر کے اگست 19 میں اور ایک لکیر کھینچ دیا تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو، اور پھر اس کے بعد آپ کا بھی موقف وہی ہے کہ جب تک انڈیا بیگ نہیں ہوگا انڈیا سے بات چیت نہیں ہوگی. لیکن جو سفر کر رہے ہیں دونوں ممالک کے عوام، خاص طور پر ہم اپنے ملک کی بات کریں گے جہاں بھوک افلاس ہے، معاشی تباہی ہے، ماحولیاتی جو ہے نا تباہی ہے، جو صورتحال ہے، تو یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے تو یہ لکیر مستقل طور پر قائم رہے گی اور اسی طرح ہم ماحولیاتی جو تباہ کاری ان کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے، بھوک افلاس، بے روزگاری اور ساری اسی چیز کا جو ہے نا سامنا کرتے رہیں گے، یا آگے چل کر یہ لکیر؟ تو یہ جو لکیر ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے دوسرے جو مسائل ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ کین ہیپن ان پرپیچوٹی، بیکاز ظلم آخرکار بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے. کب تک بھارت انکار کرے گا کہ یونائٹڈ نیشنز جس کا ہم سب ممبر ہیں، کہ ان کا کب تک، ہاؤ لانگ کین دے ڈینائی انٹرنیشنل لا، how long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? ہمارا موقف کیا ہے کہ کشمیر کے عوام کا فیصلے کرنے دیں، ان کا موقف کیا ہے کہ نہیں ہم قبضہ کر کے ادھر بیٹھے رہیں. تو میرا خیال میں کہ the arc of history is long but ultimately it bends towards justice، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کا حل نکالیں گے. اگر ہم یہ فیصلہ پہلے سے کریں گے کہ ان کا شکل ہمیں نہیں پسند تو اب بات چیت تو اپنی جگہ، ہم اب ملٹی لیٹرل پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم SCO پہ بھی نہیں جائیں گے، تو کل ہم UN پہ بھی نہیں جائیں گے، ہم دوسری جگہ پہ بھی نہیں جائیں گے، تو ہمارے لیے ہم دروازے بند کرتے جا رہے ہیں.
تو جو میں یہاں جو میں نے یہ فیصلہ کیا بھارت جانے کا ایس سی او کے کانٹیکس میں، ملٹی لیٹرل کانٹیکس میں، وہ اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، لیکن جا کے ہم نے ایک فٹ پرنٹ چھوڑا ہے، اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ کوئی اور چل کے اسی فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. We have one last question. Sure. Special demand. Hamid Sumro صاحب GNM. جی فارغ مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی حال ہی میں برٹش سے پاکستانی پیٹرول کا جو مشن مکمل کیا، کس طرح مکمل کیا، اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں آپ کے ساتھ کتنے تعاون کیا، کیا نئے تجربات؟ تو جہاں تک سودان کا پورا کرائسس ہے اس میں فخر کرتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے، ہمارا فورن سیکرٹری، باقی جو بھی ریلیٹو لوگ ہیں، عید پہ چل رہا تھا یہ پورا، تو وہ عید پہ نہیں کیے، اور وہ دفتر میں رہ کے سارے نہ صرف ان ممالک سے لیکن ہمارے دوست ممالک سے، سعودی سے، چین سے، دوسروں سے رابطہ کیا، اور اتنا اچھا طریقے سے کوآرڈینیٹ کیا کہ ہم نے 1050 پاکستانی تھے. آج رات 1 بجے آخری جہاز آ رہا ہے. جب وہ پہنچتے ہیں تو سارے جو پاکستانی سودان میں پھنسے ہوئے تھے وہ اپنے گھر واپس آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کرائسس سچویشن میں جہاں ہمارا وسائل شاید دوسرے ممالک سے کم تھے، ہمارا زیادہ محنت کی وجہ سے ایک بڑا کامیابی ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کو خوش آمدید